الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدم قدم پر برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفے آسیہ گزر گیا جہاں جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا محترم استاذہ کرام علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں آج میں جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ ہے سیرت النبی سامعین گرامی آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں بچپن جوانی بڑھاپا اور یہ بھی سیرت نگاروں مقرروں خطیبوں اور دانشوروں کا اصول ہے کہ اگر کسی شخص کی زندگی دیکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے لیکن ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارک کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب ہے سیرت مصطفیٰ کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ کا اختتام عالم حشر و نشر ختم پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے حضور کی سیرت مبارک کے بارے میں یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے حاضرین مکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء کرام بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء کرام بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو اصحاب بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو عالم بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں زندہ باد سیرت وہ ہے جو اصحاب بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو عالم بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو خطیب بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو پیر بیان کرتے ہیں ایک سیرت وہ ہے جو خطبہ بیان کرتے ہیں اور ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا اپنی زبان مبارک سے خود بیان کرتے ہیں ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے تاثیر تو قرآن میں ہے کہ جب لوح انور کا ذکر آیا تو قد نرى تقلب وجهك في السماء جب حضور اکرم کے رخسار مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا جب حضور اکرم کی زلفوں کا ذکر آیا تو قرآن نے واللیل کہا جب حضور کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا جب حضور کے دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا جب قرآن میں حضور کی آنکھ کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا جب حضور اکرم کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک به لسانك لتعجل به کہا اور جب اللہ اکبر اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لك صدرك کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فإنه نزله على قلبك بإذن الله جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے العمر کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من عبادنا کہا. جب حضور کے جامع مثالوں کا ذکر آیا تو قرآن نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا. جب حضور کی امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امت وسطا کہا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ اور مقام کا ذکر آیا تو قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہا. گرامی قدر حضرات، میرے لیے آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حلم بھی کامل ہے، اور صداقت بھی کامل ہے، عدالت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے. بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سنتے جائیں گے وہ سرکار عالم کی تعریف پر مجبور ہو جائیں گے. میں اس شہر سے اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں. ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ساکھ خدا کے بعد. ذات نبی بلند ہے ساکھ خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. وآخر دعوانا